السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی کے لیے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ کی صفات کو پہچاننا، تاکہ بندے کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا مذاکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے العلیم. العلیم کہتے ہیں خوب جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا. اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی قدرت میں کامل ہے، اپنے علم میں بھی کامل ہے. اللہ کا علم کامل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذہن بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم، صفت علیم کا تعارف فرمایا کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کے علم کو پہچانو کہ اللہ کیسا علم والا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی ہے اللہ آسمانوں اور زمین میں. آسمان و زمین کا خالق اور مالک اللہ ہے. یعلم سرکم وجہرکم، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، کھلی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ذرہ برابر جو اس سے چھپی ہوئی ہو. وہ ایسا علیم ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے آنکھوں کے اشاروں کو بھی وہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں، دوسروں کے بارے میں جو خیالات آتے ہیں، ان سب کو وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ، ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی صفت علم جو ہے کتنی طاقتور ہے. دیکھیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں، کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے غیب کے مخفی بھیدوں کا علم ہو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی ایک اللہ کے پاس سارے غیب کے بھیدوں کے خزانوں کی چابیاں سب اسی کے پاس ہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس علم نہیں ہے. یعلم ما فی البر والبحر، یہ اللہ کے علم کی وسعت ہے. اللہ کا علم کیسا وسیع ہے. ما فی البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے
جو کچھ وہ سب اللہ جانتے ہیں، والبحر جو کچھ سمندر میں، سمندر کی تہ میں، گہرائی میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے۔ ہر درخت کا پتا گرنے سے پہلے، گرتے وقت، گرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، سب کا سب اللہ جانتے ہیں۔ درخت پر پتا لگا ہوا ہے، کتنی مرتبہ پلٹ رہا ہے، کب گر رہا ہے، کہاں گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی حالت چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ایسا علیم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر وہ دانہ جو زمین کی گہرائی میں ہے، اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال۔ اللہ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو اللہ سنتے ہیں، آواز سے کہو اللہ سنتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر چیز آگے کا، پیچھے کا، ماضی کا، مستقبل کا، حال کا، سب علم۔ اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو وہ جاننے والا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اللہ کا علم بتا رہے ہیں۔ اللہ ایک ایک ذرے ذرے کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت میں کامل ہے، اپنے علم میں کامل ہے۔ دوستو جب بندے کے دل میں اللہ کے علیم ہونے کا یقین آئے، اللہ کے علیم ہونے کا، سب سے زیادہ علم والا اللہ ہے، اللہ کا علم کامل ہے، یہ یقین آیا، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے دلوں کے بھی کہ اللہ علم والا ہے، اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، میری حالت کو اللہ جانتا ہے، میری تنہائیوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو جانتا ہے، میری تنہائی کو بھی تو جانتا ہے، میری خلوت کو بھی تو جانتا ہے۔ اللہ کا علم اتنا کامل۔ قرآن پاک اللہ کے صفت علم کا مظاہرہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ کے علم کا، کہ اللہ کا علم کیسا ہے، کہ اسی لیے قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت اللہ کا علم کا مظاہرہ ہے۔ اللہ کے یعنی اللہ کی صفت محدود نہیں ہے، اللہ کی صفات لامحدود ہیں، اسی لیے اللہ کا علم بھی لامحدود ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک صفت ہے لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اب غور کریں قرآن پاک کیسی کیسی تفسیریں علماء نے لکھی، مفسرین نے لکھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، علامہ ابن تیمیہ نے، علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، لیکن جو تفسیر انہوں نے لکھی دوسرے نے نہیں لکھی۔ ہر ایک پر اللہ نے اپنا علم کھولتا، اللہ نے اپنا علم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ تمہیں علم دیتے رہیں گے جو چیز تم نہیں جانتے۔ یہ علم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم صرف قرآن پاک کی تفسیروں کو دیکھیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے،
جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی الاتقان ہے، سبحان اللہ، ایک ایک تفسیر اس کے علوم کو یعنی ایسا لگتا ہے لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کا علم ہے، علم الہی. ہاں، یہ کیسا علم؟ اللہ علیم ہے. اللہ نے اپنے علم کو فرشتے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ اللہ کا علم، علم الہی کیسا علم ہے؟ یہ آیا ہے فرشتے کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے. یہ علم اللہ سے نکل کر آیا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ. اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو. اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ علم کسی انسانی ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ سے نکل کر براہ راست آیا ہے. اسی لیے اللہ کا قرب سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت سے ملتا ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے کلام کو پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا، یہ علم الہی ہے. اسی لیے دوستو ایک علم الہی ہے، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو، اس کی تاثیر کو بیان کیا گیا کہ اس کی طاقت کیا ہے. ایک علوم انسانی ہے. علوم انسانی چیزوں کے لائن کا، مادیات کا علم ہوتا ہے، میٹیریل کا علم ہوتا ہے. سونے کی کیا خاصیت، چاندی کی کیا خاصیت، پیٹرول کی کیا خاصیت، چیزوں کی خاصیت پڑھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، جس کی بنیاد عقل پر ہے، جس کی بنیاد تجربے پر ہے، جس کی بنیاد مشاہدے پر ہے. علم الہی اعمال کے لائن کا ہوتا ہے، جس کی بنیاد یقین پر ہے، جس کی بنیاد ایمان پر ہے. اس کی بنیاد معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہی دکھایا گیا. اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا اس علم کی خصوصیتیں دیکھو. نیک اعمال کی خصوصیتیں یہ ہیں، برے اعمال کے یہ جو ہے نا اس کے اثرات ہیں. یہ اللہ کا علم بتاتا ہے. اسی لیے اللہ اپنی قدرت میں کامل، اپنے علم میں کامل. تو جب بندے کے دل میں اللہ کا یقین پیدا ہوتا ہے تو اللہ علیم ہے، علم والے ہیں، اس کا علم کامل ہے، تو بندہ اللہ کے علم کا اثر اپنی زندگی میں لیتا ہے. بندہ اللہ کا علم، دوستو یہ اللہ کا علم تجربات کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر لینے والا علم نہیں ہے، بلکہ یہ علم یقین کی بنیاد پر. یہ علم کا تقاضا کیا ہے؟ اس علم کا شکر، اس علم کا حق یہ ہے کہ اس علم کو یقین کا درجہ دیا جائے. کیونکہ اللہ کی ذات یقین کرنے والی ہے، اللہ کی ذات ایمان لانے والی ذات ہے. اللہ وہ ہے جس پر ایمان لایا جائے، اللہ وہ ہے جس پر یقین کیا جائے. تو اللہ علیم ہے، اس کے علم پر یقین ہو، اس کے علم پر ایمان ہو. اسی لیے صحابہ اکرام اللہ کے علم کو جب سنتے تھے یقین کی صفت کے ساتھ، تصدیق کی صفت کے ساتھ. حالانکہ وہ علم کبھی عقل کے خلاف ہوتا، تجربے کے خلاف ہوتا، مشاہدے کے خلاف ہوتا. یہ قرآن پاک کی آیت اتری، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. یہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے اتارا ہے. جبرائیل لے کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر آئے. اس علم کا تاثر دیکھیں. ایک طرف مشرکین نے سنا، ایک طرف انہوں نے سنا تو کہا کہ مذاق اڑایا. اچھا جہنم میں درخت ہوگا؟ جہنم تو آگ ہے، آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اگر یہ درخت جہنم میں ہوگا تو وہ تو ختم ہو جائے گا. انہوں نے مذاق اڑایا، ابو جہل نے مذاق اڑایا.
لیکن یہی بات جب صحابہ نے سنی پورے یقین کی قوت کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، بالکل یہ بات سچ ہے، یہ عقل کہتی ہے، مشاہدہ کہتا ہے، تجربہ کہتا ہے، آگ لکڑی کو کھاتی ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے کہ جہنم میں درخت ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اسی کا نام ہے۔ اللہ کے علم کا تقاضا کیا ہے؟ کیوں؟ جب بندے کے دل میں اللہ کے علیم ہونے کا یقین آتا ہے تو پھر انسان اپنی عقل کو، اپنی تجربے کو، اپنے مشاہدے کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یقین کی بنیاد پر اللہ کی بات، اللہ کے علم کو لیتا ہے۔ یقین کی بنیاد پر اللہ نے جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس علم کو لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صدقہ جو ہے مال کو بڑھاتا ہے۔ عقل کہتی ہے صدقے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس علم کی روشنی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ علیم ہے۔ اس علم کا، اس صفت علیم ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن پاک کو جب ہم پڑھیں، کیونکہ اللہ کا علم ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ وہ باتیں جو آپ نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے علم کی روشنی میں کہی ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، عظمت کے ساتھ اثر لے۔ آج ہم ذرا سا اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ دور جو ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی، نئے نئے فنون، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ کتنا ہمارا دل ان چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے، ان ٹیکنالوجی سے کتنا ہمارا دل اثر لے رہا ہے۔ کہ ایسا نہیں کہ یہ یعنی اللہ کے علم سے زیادہ ہم اس علم کا اثر اپنے دل پر لے لیں۔ یہ اپنے دل کا جائزہ لینا، اپنے دل کے اندر اس کو ٹٹولنا کہ تأثر انسان کی صفت ہے، اثر لینا انسان کی خاصیت ہے۔ کیونکہ انسان کے دل میں جب تأثر لینے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ کیسے یعنی صحابہ کیسے اللہ کے علم سے متاثر ہوتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، قرآن پاک سنتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتا جا رہا ہے۔ آنکھ سے آنسو کب نکلتا ہے؟ جب دل تأثر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو قسمیں بیان فرمائی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب قرآن کا کوئی اللہ کا علم اترتا تھا تو بعض لوگ یعنی منافقین کہتے تھے اس میں کیا بات ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے، اس میں کون سی ایمان کی بڑھنے کی بات ہے؟ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کون سی اس میں اللہ ایمان کے بڑھنے کی بات ہے؟ لیکن دوسرا جملہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا تھا، اللہ کے علم کا اثر ایسے لیتے تھے، کہتے تھے اس علم سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہو گئی، اس علم سے ہمارے اندر یقین کی کیفیت بڑھ گئی، اور کبھی کبھی اس کا اثر عمل میں ظاہر ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی، کیا علم والے تھے، دیکھیں سبحان اللہ، اصل علم تو ان کے پاس تھا، جس کو حدیث میں فرمایا اعمقہم علما، گہرا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا، علم کی گہرائی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ وہ گہرائی کیا تھی؟ سبحان اللہ، ایک آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، یہ علم ہے اللہ کا، یہ اللہ کا علم کیسے آیا؟ سوچیں، اللہ علیم ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کو اتارا، سورہ کہف اتر رہی ہے، سورہ انعام اتر رہی ہے،
پڑھتے ہیں ایک ایک سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے آیتوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس علم کی کیا عظمت ہے، اس علم کا کیا مقام ہے، کیونکہ یہ علم اللہ کی صفت ہے۔ صحابہ اس کو پورے یقین کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ایک صحابی نے یہ آیت سنی، فوراً اپنا مال لا کر پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مال ہے، میں نے اللہ کے علم، اللہ کی بات سنی ہے، اور میں یہ جو ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ دوستو اس وقت یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، یہ زبردست امتحان ہے ہمارے لیے۔ ایک علم وہ ہے جو غیب کا ہے، جو علیم تک پہنچاتا ہے، جو علیم سے آیا ہے، جس علم میں یقین ہے، جس علم کی عظمت ہے۔ لیکن وہ علم میری زندگیوں میں اس کا اثر ہو، وہ غالب آئے مشاہدے کے علم پر۔ انسان دنیاوی چیزیں حاصل کرتا ہے، سیکھنا ہے، لیکن جو دل کا تأثر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہے۔ غیب کا علم غالب آ جائے مشاہدے کے علم پر۔ وہ غیب کا علم کیا ہے؟ اللہ غیب میں ہے، وہ علیم ہے۔ اس کا سارا علم جو اللہ نے دیا ہے، اس کی بنیاد غیب پر ہے، یقین پر ہے۔ اس کی بنیاد یقین، کامیابی یقین ہے۔ اور جو علم مشاہدے پر ہے، نظر آتا ہے، عقل کی بنیاد پر ہے، وہ تجربے کی بنیاد پر ہے، اس میں کامیابی یقینی نہیں ہے۔ اللہ کی صفت علم، اس علم کا تقاضا ہمارے اندر کیا ہو کہ ہم اس علم کو یقین کا درجہ دیں۔ جب یقین کا درجہ دیں گے تو عمل زندگی میں ظاہر ہوگا، کیونکہ تأثر کا نتیجہ عمل ہے۔ میں کس کا اثر لے رہا ہوں؟ آدمی عمل اسی کا کرتا ہے جس کا اثر لیتا ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سورہ واقعہ روزانہ جو شخص پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال بنائیں گے، کبھی فقر نہیں آئے گا۔ یہ حدیث تو کئی 100 مرتبہ میں نے کہی اور سنی ہے، کیا میری زندگی میں یہ چیز آئی ہے؟ اگر اس علم کا اثر ہوتا میرے عمل پر ظاہر ہوتا، میرے سے کبھی وہ سورہ واقعہ نہیں چھوٹتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کئی مرتبہ ہم نے سنا اور کہا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علاقے میں آگ لگ گئی، کسی نے کہا آگ لگی ہے، کہہ رہے کوئی بات نہیں، کہ آگ لگی ہے کوئی بات نہیں۔ جب ان کے گھر کے قریب آئی تو وہ آگ بجھ گئی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک میرے گھر کی گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو انسان ناقص ہے، اس کی عقل ناقص، اس کی بنیاد جہل پر ہے، جہالت پر ہے۔ اللہ اپنی قدرت میں کامل ہے، اپنے علم میں کامل ہے۔ اللہ کا علم ساتوں زمین اور آسمان اور ساری کائنات کی چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ جب یہ یقین انسان کے دل پر کھلتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ میں جب ناقص ہوں، میرا علم ناقص ہے، میری عقل ناقص ہے، میرا تجربہ ناقص ہے، تو پھر میری کامیابی اسی میں ہے کہ کامل علم والے کی اتباع کروں۔ وہ کامل علم والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اس علم کی روشنی میں آدمی اپنی زندگی کو لائے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ اللہ نے اپنے علم کامل سے ایک مکمل کتاب عطا فرمائی، قرآن پاک اللہ کا علم ہے۔ اللہ کے علم کی طاقت کیا ہے؟ قرآن پاک میں 2 قصے اللہ نے بیان فرمائے، وقت ہو گیا لیکن ایک بات میں اشارتاً عرض کروں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، کہ سلیمان علیہ السلام کو ایک بلقیس کا تخت چاہیے تھا۔ آپ نے اعلان کیا، کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں، وہ تخت یمن میں ہے، 2000 میل کا فاصلہ۔ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین،
کون ہے اس کو لے کر آئے؟ تو ایک جن طاقت والا جس کے پاس ظاہری طاقتیں تھی وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جلدی چاہتے تھے۔ ایک آدمی وقال الذی عنده علم من الکتاب، علم الہی کی طاقت کو، اللہ کے علم کی طاقت کو بیان کیا کہ جس کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، وہ آدمی کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو سامنے تخت موجود تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ بات اللہ نے کیوں قرآن پاک میں بیان فرمایا؟ اللہ اپنے علم کی قوت کو بتانا چاہ رہے تھے۔ اللہ علیم ہے، اللہ کے علم کی قوت ہے۔ اس علم کی روشنی میں جب انسان اپنی زندگی گزارے گا، اللہ سے تعلق اسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ مجھے نفع والا علم سکھا دیجئے اور وہ علم مجھے عطا فرما جو میرے لیے نفع کا سبب ہو، اور علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ علم کو نفع کے ساتھ جوڑا، وہ علم جو نفع والا جو عمل والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ سے جوڑ دے۔ علم، ایک بزرگ بڑی عجیب بات کہتے ہیں، علم وہ ہے جو علیم سے جوڑ دے، علم وہ ہے جو علیم سے جوڑ دے، بقیہ تو سب جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو علیم سے جوڑ دے، بقیہ تو سب جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ سے تعلق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔